أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. سورۃ القدر آج کے درس کے لیے ہم نے سلیکٹ کی ہے. اور میں دوبارہ سے کچھ جو لوگ آج پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ رکھ دوں کہ یہ ہم نے ایک درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں جیسے مختلف آئی ٹی اور فائنانس اور ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ہم کوالالمپور میں جو کہ اردو بولنے والے یا پاکستان سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ہم اس درس میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج جو ہے وہ اس کا چوتھا درس ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اور ویسے کوشش یہ ہے کہ فزیکل ہو، لیکن رمضان کی وجہ سے اور کچھ خاص حالات کی وجہ سے آج کا درس ہم نے آن لائن رکھا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں ترجمے کا، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. فرشتے اور روح اس میں اپنے جبری کے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں. اچھا، میں ایک منٹ معذرت چاہوں گا، میں ذرا اس میں کسی کو ایڈمن کر دوں کیونکہ کوئی ویٹنگ میں نہ ہو. شاہد بھائی ذرا آپ اس کو دیکھیے گا، کو ہوسٹ کر رہا ہوں میں. جو بھی کوئی جوائننگ کے لیے آ رہا ہو تو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے امر کے ساتھ اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو سب سے پہلے اس کا ہم کچھ تعارف دیکھ لیتے ہیں سورہ کا مختصر. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ سورہ جو ہے وہ شاید بلکہ میں نے ابھی اس کی تفصیل نہیں رکھی. اسکرین ٹھیک شیئر ہو رہا ہے نا؟ کچھ چینج تو نہیں ہوا ہے میرا اسکرین سے؟ تعارف شیئر ہو رہا ہے اسکرین پہ؟ جی تعارف شیئر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے. تو اچھا، اس صورت کے بارے میں یہ کہ یہ مکی صورت ہے. اور کچھ علماء کے نزدیک اس میں یہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں مدنی ہے. اس کی ہم پوری تفسیر میں نہیں جاتے، بس مختصر یہ کہ امام سیوطی اور الواحدی اس طرح کی تفاسیر کے علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. حضرت عائشہ سے قول نقل کیا کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی. تو اس بارے میں جب اختلاف ہوتا ہے مختلف محدثین کا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ کسی ایک محدث کی رائے کو جس کے بارے میں زیادہ واضح ہو تو اس کو آپ لے سکتے ہیں. اور اس میں خیر اتنا وہ نہیں ہے کہ یہ مکے میں ہوئی یا مدینے میں، لیکن مضمون کے ساتھ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم اس کے مضمون تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت کے اندر سب سے پہلے قرآن کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنا مقصد ہے. یعنی سورہ قدر میں قرآن کی اہمیت بتائی گئی ہے. یعنی اگر ہم اس کی ترتیب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے میں تھوڑا سا دوبارہ لوگوں کو بتا دوں، ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ بات ذہن میں رہے سب کے واضح کہ قرآن جو نازل ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مواقع پہ جو چھوٹی چھوٹی آیات کی صورت میں نازل ہوتا رہا، اور پھر اس کو جو ہے وہ جب ترتیب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو پورا ترتیب دیا کہ کون سی آیت اور کون سی صورت کس جگہ ہوگی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا اگر آپ ترتیب دیکھیں تو یہ سورہ علق کے بعد ہے. سورہ علق وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلی قرآن کی آیت، یعنی قرآن کے نزول کی آیت ہے، جو آپ غار حرا میں جو ہے وہ آپ جب یعنی اسلام یا یوں کہہ لیں کہ ہدایت کی روشنی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ جو پہلی وحی کا نزول ہوا ہے اس کے بعد یہ صورت نازل ہے ترتیب کے لحاظ سے.
تو لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جلیل القدر کتاب ہے، اس کا نزول کیا معنی رکھتا ہے، اس کی نزول کی اہمیت کیا ہے۔ نزول سے مراد یعنی جس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی تفسیر میں بہت ڈیٹیل موجود ہے، اور اس پہ علماء نے بہت بحث کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے، یعنی کہ جس وقت یہ نازل ہوئی، یہ بات تو واضح ہے کہ یہ اکثریتی علماء کی رائے کے مطابق کہ یہ مقدس رات شب قدر میں نازل ہوا، جو تقدیروں کے فیصلے کی رات ہے۔ اور اس کا شب قدر میں نازل ہونے کی جو اکثریتی احادیث ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے اندر نازل ہوا، اور ہمارے ہاں اکثریت علماء کا یہ اجماع ہے کہ یہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اور پھر کچھ لوگ 27ویں شب کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں اس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص 27ویں شب ہی تھی۔ مولانا نے یا کچھ اور علماء نے اس کو لکھا ہے کہ این ممکن ہے کہ مکے اور مدینے میں اس وقت جب قرآن جس وقت نازل ہوا، اس دن 27ویں شب کو شب قدر ہو، لیکن ہمارے لیے شب قدر جو ہے وہ ان طاقراتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہے، جو آج کے آنے والے لوگ۔ تو ہم تھوڑا سا اس کی نزول پہ بات کر رہے تھے کہ اب یہاں پر شب قدر کی اہمیت دو معنی تفاسیر میں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو اس کے معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں یوں کہیں کہ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، بلکہ سب کی قسمتیں بگاڑنے اور بنانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس رات کر دیتا ہے۔ اور کچھ اور جو تفاسیر ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں قدر سے مراد ایک بہت اعلیٰ، بہت منزلت اور شرف والی چیز کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ وہ رات کے جس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ اس رات جو ہے وہ لوگوں کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ جنت لکھ دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، لیکن یہ اس رات کی اہمیت کیا ہے کہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن کی وجہ سے اس رات کی اہمیت ہے، اور قرآن ہی کی وجہ سے رمضان کی اہمیت بھی ہے۔ یعنی دوسری جگہ پہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 ہے، آیت 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن وہ ہے کہ جس میں ہم نے، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو اس کی یعنی رمضان کی فضیلت بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں پھر یہاں جو اس صورت کو رکھنے کا آج کے موضوع کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس بات کو ایک اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہم نے اس رمضان میں دو چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یہ ٹارگٹ کریں کہ لیلۃ القدر کے لیے تیاری کریں، یعنی آخری طاق راتوں میں ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ دوسرا پھر ہم اس پہ غور کریں کہ اتنی بڑی فضیلت، یعنی میں آگے تھوڑا سا اس کا مزید بات کرتا ہوں کہ قرآن کا کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی ہم اس کی مثال اس طرح سے لیں کہ ہمارا کوئی سب سے بڑا ہو، مثال کے طور پہ اب ہم یہاں پر ملیشیا میں جاب کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم ملیشیا کا ہمارے نام ایک خط آ جائے، اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار تمہارا جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے نام سے خط آیا ہے، تو ہماری اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو بھاگ دوڑ کی کوشش کتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی ورڈز آف گاڈ ہیں یہ جو ہم قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، روزانہ تلاوت سنتے ہیں، قرآن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، کلام ہے، جو اس نے جو ہے وہ اپنے نبی پہ نازل کیا، اور ہم سب رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کی قدر کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو سمجھیں کہ قرآن کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ بات ہم سب کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کا جو آڈینس ہے، یعنی قرآن کا جو مخاطب ہے وہ ہیومن بینگ ہے، انسان ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کلام فرمایا ہے، انسانوں سے، صحیح ہے؟ تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہے، ہمیں اس قرآن کو فضیلت کی کتاب سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کی جو ہے وہ تشریح اور تفسیر پڑھنا، اس کی کوشش کرنی ہے اس رمضان میں۔
دوسری بات یہ کہ شب قدر کی جو عظمت ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس رات کو بتایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کو اگر ہم اس کو یعنی لٹرل میننگز میں لیں، صحیح ہے، یعنی اگر ہم 1000 مہینے کیلکولیٹ کریں تو یہ ایک بہت بڑا یعنی وقت بنتا ہے۔ میں ایگزیکٹ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کسی وقت میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاید 85 سال یا 87 سال ایسے کچھ بنتے ہیں، ایئرس بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے کہ ایک رات کی عبادت، اگر ہم اس رات عبادت کرتے ہیں تو وہ رات ہماری 87 سال کی عبادت میں کاؤنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اور بات میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلے کی امتوں کی تو بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بالکل اتھینٹک بات ہے نا کہ وہ 900 یا 950 سال تبلیغ کرتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر بہت بڑی عمر تھی ان کی۔ تو ہماری جو امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کی تو ایوریج عمر کوئی 60 70 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح سے فضیلت میں زیادہ جا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ليلۃ القدر اور بہت سارے اور کئی چیزوں کے حوالے دیے ہیں حدیث میں کہ جن کے نتیجے میں ہم ان امتوں سے زیادہ ثواب میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کفار مکہ جو ہے وہ جب قرآن نازل ہوا تو اس کو جو ہے وہ اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہوا یہ کہ جو قرآن سن لیتا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کی رفاقت میں آتا تھا، اس قرآن کو سن لیتا تھا، تو اس کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی تھی۔ اور ہم نے وہ واقعات سنے ہیں، میں آپ کو روایز کراتا ہوں کہ مصعب بن عمیر کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ اپنے علاقے میں شہزادے تھے۔ مصعب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کوئی کپڑا پہن لیتے تھے تو اگلی دفعہ وہ چینج دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ وہ خوشبو، اتنی قیمتی خوشبو لگا کے مکے میں سے گزرتے تھے کہ اس کے گزرنے کے بعد لوگ خوشبو سونگ کے بتا سکتے تھے کہ یہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں۔ اور پھر مصعب بن عمیر جب اسلام لے آئے تو جب وہ اپنے گھر گئے تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ مصعب، یہ سب کچھ تو ہمارا تھا، ہمارے نام، ہم نے تمہیں یہ سب مال دولت دی تھی، تو تم یہ کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ گھر سے چلے جاؤ۔ جانے لگے اس لباس میں، تو کہا یہ اس لباس کو کیسے پہن کے جا سکتے ہو، یہ تو ہمارا دیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک ایسے ہی کوئی، یوں کہہ لیں کہ کوئی کپڑا سا یا کوئی چادر سی لپیٹ کے اپنے گھر سے، یعنی صرف سطر ڈھانپ کے وہ گھر سے نکلے۔ اور میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو مدینے کے اندر جب ان کو دفنایا، تدفین کے لیے لے جا رہے تھے، جب کفن دیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی قبر پہ پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ مصعب کے پاس جو کپڑا تھا اس سے اگر کفن بناتے تھے تو پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا رہ جاتا تھا، سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے۔ تو ایک خاص قسم کی ایک گھاس ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ان کے پاؤں پہ ڈال دو۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اس کو مصیبت سمجھتے تھے کہ بیٹا ماں سے ایسا پلٹ جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی کے نام، نخرے اور مال دولت سب چھوڑ کے گھر چلا جاتا ہے، اور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسی دعوت لائیں کہ جس سے یہ مصیبت پڑے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سراسر بھلائی ہے انسانیت کے لیے، یہ رحمت ہے۔ اور پھر اس میں مزید یہ ہے کہ اس رات فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں اترتے ہیں، اور وہ اس دن امر لفظ یوز ہوا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اس رات فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں کہ کس کو کتنی خیر اور برکت ملنی ہے، کس انسان کو جو ہے وہ کیا کچھ ملنا ہے، اور کس نے کون سے کیا بھلائی کے کام کرنا ہے۔ ایک بات اور میں اس کی تفسیر میں جو بہت اہم ہے وہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ اس پہ علماء نے بہت بحث کی کہ کیا قرآن ایک رات میں نازل ہو گیا یا ایک لمحے میں نازل ہو گیا، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے معنی تو بالکل واضح ہی ہے کہ ہم نے اس کو اس رات میں نازل کیا۔ تو اس کی تفسیر اور تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی سرکردگی میں جو فرشتے قرآن لے کے آ رہے تھے، ان کو یہ قرآن جو ہے اسی رات دے دیا گیا، اور پھر پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کون سے موقع پہ، کس مصیبت کے مرحلے پہ کون سی آیت نے کس وقت نازل ہونا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وقت جو ہے وہ ہم انسانوں کی طرح وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر کا لکھنے والا ہے، یعنی جو بات ہونی ہے وہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ رکھی ہے۔ تو یہ قرآن بھی
اس دنیا کے اندر نازل ہونے سے پہلے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز صحیح ترتیب کے ساتھ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ قرآن دیتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ یہ کس ترتیب سے کون سی آیت کس وقت کون سے موقع پہ نازل ہونی ہے، کہ جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس سے پوری وہ ملتی رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ تمام بھلائی کے فیصلے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ کسی کو سزا دی جاتی ہے اور کسی قوم کے لیے ہدایت لکھی ہوتی ہے۔ یہی اسی طرح کا پیغام جو ہے وہ سورہ دخان میں بھی دیا گیا ہے، اگر آپ اس کی پوری پڑھنے جائیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ دخان کی جو آیت نمبر 4 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں جبرائیل، اس رات کو فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 4 ہے۔ اور وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام فیصلے بالآخر بھلائی لیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا بھی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ خیر لیے وہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرے میں جب ظلم بڑھ جاتا ہے، ناانصافی بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ کہ جو کہنے کو تو اسلام اور دین پہ چل رہے ہوں، لیکن جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ ان کا عمل کچھ اور ہو، تو ان قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ جو کہ اس کی نافرمانی کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ایک یہ بات کریں کہ امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا، وہ قرآن پہ عمل نہ کرے، وہ قرآن جو ہے وہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی پکڑ کرے گا اور ان کے اوپر سختی بھی نازل کر سکتا ہے۔ سورہ قدر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی تفسیر میں جو ہے وہ فی ظلال القرآن میں آیا ہے کہ یہ سلامتی کی رات ہے، اور یہ سورہ انسان کے دل میں شکر اور خشوع پیدا کرتی ہے۔ یعنی اس کو پڑھ کے ہمیں دونوں چیزیں، یعنی ہمیں خوف بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سارے فیصلے کر رہا ہے، تو یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کر دیے جائیں کہ جن کے لیے بھلائی لکھی گئی ہو، جن کے لیے جنت لکھ دی گئی ہو، اور جن لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا ہو۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے کہ جن پر تو نے آخرت میں جہنم کا عذاب لکھ دیا ہو۔ تو یہ رات ہمیں، یہ سورہ ہمیں یہ چیز بھی پیغام دیتی ہے۔ سورہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو فرمایا کیا دعا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھا کرو۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں یہ دو تین پوائنٹ جو میں نے اس چیز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ریکال کرواتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ہم اپنے رمضان کا ایک ٹارگٹ رکھ کے چلیں، کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ترجمہ یا تفسیر سے قرآن پڑھیں۔ آج کے دور میں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ مجھ سے درخواست کریں، میں ایک ایپ یوز کرتا ہوں بہت اچھی، وہ میں سب سے، بلکہ میں کوشش کر کے شیئر کر ہی دوں گا، اس میں مولانا مودودی کی تفسیر بہت اچھے طریقے سے موبائل پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ویب بیس بھی موجود ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، اس پہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تفسیر آپ کے پاس اگر گھر میں پرنٹڈ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ کچھ تلاوت دیکھیں، ایک تو ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا، یعنی آپ ایک پورا سپارہ یا ایک جز آپ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ یا تو پورا جز ترجمے سے بھی پڑھیں، یا جتنا ترجمہ پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ ٹارگٹ لے کے چلیں کہ قرآن کا کچھ حصہ لازمی ہم حفظ اور ترجمہ اس کا یاد رکھ کریں اس ماہ میں۔ مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پہ نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ انا آتے انا کل کوثر فصلی لربک ونہر کا مجھے کیا بالکل صحیح ترجمہ اس طرح آتا ہے کہ جب میں قرآن یہ پڑھ رہا ہوں نماز میں تو میری آنکھوں کے سامنے اس کا ترجمہ بھی میرے دماغ میں چل رہا ہو، یا قل هو اللہ احد کا ترجمہ مجھے اس طرح ذہن میں نشین ہوتا ہے کہ جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ ذہن میں ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا سورہ فاتحہ کا ترجمہ میں اس طرح سے جانتا ہوں کہ میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب سے تعلق ہو، میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مجھے اس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ تو یہ کوشش ایک دوسرا ٹارگٹ رکھیں، اور آخری یہ کہ اس رمضان کی آخری راتوں پہ ٹارگٹ کریں کہ ہم سورہ قدر کو جو ہے وہ سورہ سوری لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس رات عبادات میں گزاریں،
کوشش کریں کہ پوری رات اگر عبادت نہیں کر سکتے طاق راتوں میں، تو دو کام بہت آسان ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آخری کام آپ کا یہ ہو کہ آپ نے کچھ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی ہو۔ اسی طرح صبح سحری میں اٹھنے سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ اتنا تو ہر ایک انسان کوشش کرے تو کر ہی سکتا ہے۔ جاب پہ ہیں، مجھے پتا ہے آپ بھی جاب پہ ہیں، میری بھی جاب ہے، ہمیں کوئی ٹائمنگ میں فرق نہیں پڑا، وہی تھوڑا بہت ہی اوپر نیچے ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تو تہجد کی نماز پڑھیں، اس وقت عبادات کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی نماز فرض سے، نماز مسجد سے جماعت سے مس نہ ہو اس پورے رمضان۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس فرد نے رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز میں بھی وہ جماعت سے شامل ہوا تو اس کی رات عبادات میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو آپ اتنی کوشش بھی کریں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے ہماری، وہ لیلۃ القدر کیا پتہ سوتے میں بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہیں وہ اس رمضان کے لیے کی جائیں۔ اور آخری پیغام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس درس کے لیے کم از کم ایک فرد کو لازمی اگلے پروگرام میں شریک کرائیں۔ ابھی ہم 5 یا 6 لوگ ہیں یا 7 لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تعداد جو ہے وہ ڈبل ہو نیکسٹ ٹائم جب ہم اس درس میں ہو، یا 3 گنا ہو۔ تو مختصر درس ہے، ہم اس کو بہت طویل نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بس یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے سوالات کے لیے اوپن ہے، جو بھی بات کوشچن کرنا چاہیں تو ساتھی کوشچن کر سکتے جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ہیں۔ وعلیکم اچھا ڈاکٹر السلام۔ صاحب، ایک ویسے بڑا ٹیکنیکل سا کوشچن ہے۔ اب ليلۃ القدر کی جب بات ہوتی ہے تو جو ٹائم ڈفرینسز ہوتے ہیں، مطلب اب ظاہری بات ہے یو ایس میں اور پھر عرب کنٹریز میں، ملیشیا میں راتوں کا فرق ہوتا ہے، طاق راتوں کا اور جگس راتوں کا۔ تو اس میں کیا یہ مطلب ایک جسٹ ایک میرا بیسک ہاں ٹیکنیک؟ بالکل صحیح سوال ہے، اور یہ بالکل اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین کے لیے وقت کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے نا۔ اللہ میرا رب ایسا ہے کہ جس نے اس سورج کو ہمارے لیے الگ وقت میں نکالا ہے، ان کے لیے الگ وقت میں نکالا ہے، اس کا بھی تو اس نے انتظام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، رات اور روزے کا، افطار کا وقت ہم الگ ہے ہم سب کا، تو اسی طرح لیلۃ القدر مختلف ملکوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، اس رب رحمان کے لیے کیا مشکل۔ تو ہمیں تو اپنی، یعنی دیکھیں، نیت کو صاف رکھنا ہے، شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا ہے۔ ہم کسی ایسی شیطانی وسوسے میں پھنسے ہیں کہ نہیں جی سعودیہ والی رات ہی ليلۃ القدر ہوگی، اور اگر سعودیہ والی رات کے مطابق ہم نے نہیں کیا تو شاید ہمارا یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ سوچ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بس اپنے طاق راتوں کو فالو کرنا چاہیے جس علاقے میں ہم ہیں، اور جہاں پہ ہمیں چاند کے مطابق ہم رمضان گزار رہے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو فالو کریں۔ اگر اس چیز کو ہم کنفیوز کریں تو پھر تو عیدیں ساری غلط ہو جائیں گی، پھر تو سب چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ ہوں، تو میرا علم تو یہی کہتا ہے، باقی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات بھی تو ہے۔ اس کو پڑھنا ہے۔ صحیح ہے۔ صحیح۔ تو ٹھیک ہے جی، کوئی اور بات یا سوال ہے تو کر لیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ وہ میری اردو کافی کمزور ہے، تو جو آپ نے ترجمہ پڑھا تھا اس کے اندر لکھا تھا فرشتے امر کا ورڈ آئی گیس یوز ہاں، کیا تھا، تو امر کو اس آپ یوں سے کہہ لیں کیا کہ مراد ہے؟ حکم کہہ لیں، یا یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ آرڈر، آرڈر کا لفظ کہہ لیں، یعنی اس رات میں سارے احکامات لے کے فرشتے اترتے ہیں۔ یعنی میں نے ابھی تھوڑی سی تفصیل یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے سال کے لیے فیصلے فرما دیتے ہیں اس رات میں، کہ کس نے جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کس نے اگلا رمضان پانا ہے، اور کس کو کس وقت بلا لیا جانا ہے۔ تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ پورے جو ہے وہ تفصیل، میں تھوڑا سا دوبارہ سے وہ، میرا خیال ہے کہ سلائڈ میں نے اسٹاپ کیا شیئر کرنا، شاید جی سلائڈ اسٹاپ اسٹاپ کر دی نا جی میں نے شاید۔ اسٹاپ۔ یہ جو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ اس رات جو ہے وہ تمام بھلائی کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ جو امر کا لفظ ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے لیے فیصلے فرما دیتے ہیں اس رات کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے، اس میں تو ہمیں کوئی وہم و گمان نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تقدیر کے حوالے سے جو کنفیوژن بعض اوقات لوگ پھیلاتے ہیں
वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं समझता हूँ आज के दौर में जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं सीखते हैं, वो उनको तो ये बात समझना बहुत आसान है कि हम जो है वो एक लॉजिक यूज करते हैं, लूप्स होते हैं, कंडीशनल जंप होती हैं, ठीक है। कंडीशनल जंप ये क्या होती है कि भाई अगर ये हो तो ये हो जाए। तो मेरा रब दोनों तरीकों से आपको आजादी दे रहा है कि अगर तो उस फर्द ने तौबा की लैलतुल कदर में मांगी तो मैं उसको माफ कर दूंगा और उसके लिए जन्नत लिख दूंगा, और अगर वो ना मांग सका तो वो अपने अमाल की वजह से जहन्नम में जाएगा। तो ये तकदीर तो उसने पहले से तय की भी है, लेकिन ये समझ लें कि हर साल उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या एक तरह से फरिश्ते जो हैं वो लेके उनको नाजिल होते हैं। तो ये यानी किसी की किस्मत बिगड़ना या बनने का फैसला उस रात होता है। सही है ये बात, या मजीद कुछ क्लियर चाहिए आपको? नहीं नहीं, चाहिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, ये एक हमारे भाई साहब ने पूछा था अमर का वर्ड। अगर माजरत हो तो मैं भी चेक कर रहा था। अमर का वर्ड ना बिल्कुल सिंपल अंदाज में ना हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, फेल हुक्म। मतलब हर फरिश्ते तो हर काम अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं ना। इसका जो बिल्कुल। बहुत ही आसान वर्ड मतलब ये है कि जब आप किसी से अल्लाह ताला, सारा काम तो अल्लाह ताला के हुक्म से है, ये खास हुक्म के मुताबिक है। ये जो इसका जो अमर का सही मानी, इजी मानी है, इसके बहुत से मानी सर आपने बिल्कुल ठीक है। ये जो अल्लाह ताला के जो जो इनका जितना भी फेल है जो लेके आना, वो खसूसन तौर पे अल्लाह की तरफ से है। खसूसी तौर पे जब हम बिल्कुल। कहते हैं ना दिस इन्विटेशन इज स्पेशली इन्वाइटेड बाय दिस, मतलब स्पेशली खास तौर पे, तो जो मतलब बहुत स्ट्रेंथ करता है किसी चीज को ना, ये स्ट्रेंथन की मानने में यूज हो रहा है। ये मैं, अगर ये थोड़ा सा मेरे मुताबिक ये है ना।